جو حضرات بیان سننا چاہ رہے ہیں ان سے درخواست ہے قریب تشریف لیں. جو نماز جاری رکھنا چاہتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ برآمدے میں تشریف لے جائیں. جتنی ادب کے ساتھ توجہ کے ساتھ ہم بات سنیں گے اتنا ہی صحیح سمجھ میں بھی آئے گی اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. صدق اللہ العظیم. اللہ جل شانہ نے ہم پر جہاں بے شمار نعمتیں فرمائی ہیں وہاں ایک بڑی نعمت رشتہ ازدواج سے وابستہ ہونے کی بھی نعمت ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں جوڑوں کی شکل میں بنایا اور مرد کو عورت کی ضرورت دی اور عورت کو مرد کی ضرورت دی اور ایک پرسکون رشتہ عطا فرمایا جس کے بارے میں خود قرآن مجید میں ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے سکون ملتا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت پوری ہوتی ہے. اور یہ رشتہ عجیب ہے کہ یہ رشتہ دنیا بننے سے بھی پہلے وجود میں آ گیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام کی شادی ہوئی تو دنیا بننے سے پہلے رشتہ موجود تھا اور یہی رشتہ دنیا ختم ہونے کے بعد بھی باقی رہے گا. قیامت میں ماں باپ وغیرہ بہن بھائی وغیرہ کا رشتہ نہیں چل رہا ہوگا لیکن وہاں پر جو ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ چل رہا ہوگا. وہاں پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم وزوجناہم ہم ان کو بیویاں دیں گے، پاکیزہ بیویاں دیں گے. تو یہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا اہم ہے. پھر رشتہ جو ہے بہت سارے سبب بھی دیتا ہے. ایک بیوی ہوتی ہے، ایک لڑکی ہوتی ہے جو ایک گھر میں پلی بڑی ہوتی ہے اور اس گھر میں جب وہ جاتی ہے تو وہ اپنے والدین کو سب کچھ، اپنے سہیلیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو سب کچھ چھوڑ کر دوسرے گھر میں ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے. تو ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے، کچھ وقتی طور پر آئے تو یا کوئی دور دراز سے آدمی آئے تو ہم اس کو کوئی ہدیہ پیش کرتے ہیں. سنت عمل بھی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے تہادو تحابو یعنی ہدیہ دو ایک دوسرے کو تو محبت بڑھتی ہے. اب جو شخص آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے آ گیا ہے اپنا سب کچھ قربان کر کے تو اس کو بھی تو ہدیہ دینا چاہیے. تو اس ہدیے کی ہونے والی بیوی کو ہدیہ دینے کی جو شرعی اصطلاح ہے وہ مہر ہے. تو آج مہر کے بارے میں کچھ عرض کرنے کا حکم دیا گیا تو میں نے کہا اس پہ کچھ بات کر لیتے ہیں. تو مہر بہت اہم ہے. جیسے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی نا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا کہ تم اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے کہ بیویوں کو مہر دو نحلہ خوش دلی کے ساتھ. خوش دلی کے ساتھ نحلہ اس ہدیے کو کہتے ہیں جو بندہ بغیر کسی پریشر کے، بغیر کسی جو ہے نا وہ دلی بوجھ کے خوشی اسی کے ساتھ کسی کو آپ ہدیہ دیں اس کو نحلہ کہتے ہیں. تو اللہ جل شانہ کا مجھ سے اور آپ سے کیا خطاب ہے کہ مہر دے دو خوش دلی کے ساتھ. اب یہاں پر بڑی اہم بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مہر کے بارے میں 3 بڑی خرابیاں تھیں. اصل میں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے مہر کا رواج تھا لیکن مہر کے اندر جیسے ہر چیز کے اندر خرابی آ گئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو درست کیا. تو 3 بڑی خرابیاں تھیں. ایک تو یہ کہ مہر دیتے ہی نہیں تھے، بس طے کر لیا بس دکھاوے کے لیے اور دیا ہی نہیں. دوسرا یہ کہ اگر دینے کا ارادہ بنتا بھی تھا تو اس میں بھی زبردستی کر کے معاف کرا لیا کرتے تھے کہ بھائی تم پر اتنا تو خرچ کر رہے ہیں، سارا میرا پیسہ تمہارے لیے تو ہے، اب کیا یہ چند ہزار تمہیں دوں، چھوڑو. تو وہ بھی کہتی تھی چھوڑو. اس کو بھی پتہ تھا کہ تھوڑے سے پیسے کی خاطر ہمیشہ کے لیے میاں کی ناراضگی کون مول لے، تو وہ بھی کہتی تھی معاف کر دیتی. اور اگر کچھ زیادہ ہی دیندار ہوا کرتے تھے اس دور کے لحاظ سے تو کہتے تھے کہ نہیں ہم نے معاف بھی نہیں کرانا، ہمیں دینا بھی ہے. تو بعد ناخواستہ دل پہ بوجھ سمجھ کے دیتے تھے اور موڈ خراب کر کے دیتے تھے. تو اس آیت نے زمانہ جاہلیت کے تینوں خرابیوں کی
نشاندہی کی اور اس کی تلافی کرنے کا حکم دیا کہ ایک تو تم مہر معاف نہ کراؤ بلکہ ادا کرو، اور ادا کرو تو خوش دلی کے ساتھ دو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مؤلف قرآن میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ افسوس یہ ہے کہ زمانہ جہالت کی وہ تینوں خرابیاں آج پائی جاتی ہیں کہ بڑے بڑے مہر لکھوا لیے جاتے ہیں، یا تو ادائی کرنے کی نیت ہی نہیں ہوتی ہے، 50 سال ہو گئے شادی کو، بوڑھی ہو گئے ابھی تک اس کے مہر ہی نہیں دیا، اور اگر مہر دینا ہوتا ہے تو یا تو اسے معاف کرا لیتے ہیں زبردستی کر کے کہ بھائی جو ہے نا اتنا بوجھ ہے، آج کل کے حالات تمہیں پتہ ہی ہے، کورونا میں کاروبار چل نہیں رہا بس، تو وہ بھی کہتی جیسا ہی ہے، یا وہ کہتے تمہارا جو مہر ہے نا وہ میں نے کاروبار میں لگا دیا ہے، بھائی وہ کاروبار تو ہم سبھی مل کر رہے ہیں، تو حالانکہ کاروبار تو آپ کا ہے، مہر تو اس کو ایسے دینا ہے کہ اس کی ملکیت میں ہو، چاہے وہ اپنے رشتہ دار کو دے دے یا کسی کو بھی دے دے، اور پھر جو ہے یا تو مہر معاف کرا لیتے ہیں یا دیتے ہیں تو بڑا، اگر بیوی مطالبہ بھی کرتی ہے تو پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے کیا فرمایا ہے کہ مہر کو دو خوش دلی کے ساتھ، مہر دینا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایما رجل نکاح امرأۃ، کہ اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے شادی کی، وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَذْهَبَ بِمَهْرِهَا، اور وہ ارادہ یہ ہے، دل میں یہ ہے کہ کون دیتا ہے مہر، کہ مہر دینا نہیں ہے میں نے، تو فرمایا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ زَانٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن وہ زناکار کی حالت میں اٹھایا جائے گا، کہ اس نے نکاح نہیں کیا بلکہ زنا کیا ہے، کیونکہ اس جو نکاح کی شرط تھی، حدیث شریف میں آتا ہے لا نکاح الا بولی و شاہدین و ماہر، کہ تین چیزوں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، ایک کہ لڑکی کا ولی ہو، دوسرے کے 2 گواہ ہوں، اور فرمایا کہ مہر ہو۔ تو مہر تو ادا کیا ہی نہیں، اگرچہ نکاح میں بول دیا لیکن ادا کیا ہی نہیں، تو اگر اس حال میں مر گیا تو قیامت کے دن وہ نمازی، وہ حاجی، وہ تہجد گزار اللہ کی دربار میں کیسے حاضر ہوگا؟ زناکار کی حالت میں حاضر ہوگا، کہ جو زانی کا شرمندگی ہوتی ہے وہ اس شخص کے اوپر شرمندگی ہوگی، جو زانی کو گناہ ہوتا ہے، جو سزا ملتی ہے وہ اس شخص کو ملے گی، صرف اس وجہ سے کہ بیوی کا حق ادا نہیں کیا، اور حق بھی کون سا؟ جو مہر۔ تو یہ فرمائے مہر جو ہے نا یہ احترام، تحفہ احترام ہے، بیوی کی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ سب کچھ بھی دے دیں نا تو ایک انسان کو خرید نہیں سکتے، لیکن وہ ایک تحفہ ہے، جیسے میں نے کہا نا جب کوئی مہمان آتا ہے تو آپ ہدیہ دیتے ہیں، تو وہ آپ کے پاس ایک مہمان آئی ہے تو اس کو ہدیہ ہے، احترام کا ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ تو اس کا قرآن کریم نے تفصیل سے اس کا ذکر کیا اور اس کو خوش دلی سے ادا کرنے کا حکم دیا۔ پھر قرآن کریم نے فرمایا صرف یہ نہیں بلکہ فرمایا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، کہ اے مسلمانوں اگر تمہاری بیوی تمہارے مہر کو دلی رضامندی سے معاف کر دے تو تم اس کو کھا سکتے ہو۔ اب یہاں پر بھی جو ہے نا وہ مفتی شفیع صاحب فرماتے کہ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ معاف کر دے، بلکہ فرمایا دل کی رضامندی سے معاف کر دے، یعنی اگر آپ نے معاشرتی دباؤ کے ذریعے، سماجی دباؤ کے ذریعے اس کو معاف کرا لیا تو اس معافی کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ظاہری طور پر کہہ رہی ہے، اور اصول ہے شریعت کا کہ کسی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے فرمایا الا لا تظلموا، خوب جان لو کہ ظلم مت کرو ایک دوسرے پر، الا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه او کما قال، کہ خوب سمجھ لو کہ کسی مسلمان کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا جس طرح وراثت میں بہنوں کو معاف کرانے کا اعتبار نہیں ہوتا نا کہ بیچاری مجبوری میں معاف کرتی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ مہر بھی بیوی سے معاف کرانے کا اعتبار نہیں ہے، وہ بھی بیچاری مجبوری میں معاف کر رہی ہے، بلکہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کی دلی رضامندی تو جب پتہ چلے گی کہ ان کے ہاتھ میں تم پیسے دے دو، پھر ان کو پورا اختیار دے دو، پھر تمہیں وہ واپس کر دیں، پھر یہ دلی رضامندی ہے۔ دینے سے پہلے تو وہ معاف کر رہی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ دلی رضامندی کا کوئی آلہ نہیں، کوئی پیرامیٹر نہیں ہمارے پاس، تو پتہ نہیں اس نے پریشر میں معاف کیا ہو، تو میری نن نے تو معاف کر دیا، میری بابا نے بھی معاف کر دیا، میں لوں گی تو لوگ کہیں گے یہ نہیں آ گئی ہے تو بھائی ہم بھی معاف کر دیتے ہیں، تو نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جو ہے نا وہ اس کو اس کی دلی آپ اس کے ہاتھ میں دے دیں پھر واپس لیں۔ اچھا مہر کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ واجب ہے، اور یہ واجب ہو جاتا ہے صرف نکاح کرنے سے، یعنی دیکھیں ایک ہوتا ہے بیوی کا نان نفقہ، اس میں تو پھر بھی تفصیل ہے نا کہ
کہ بھائی جو ہے نا اگر بیوی نافرمان ہے، ناراض ہو کے میکے چلی گئی ہے یا آپ کی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی تو آپ کے اوپر پھر نفقہ نہیں ہوتا، بعض صورتوں میں نہیں ہوتا. لیکن مہر کے بارے میں صاف لکھا ہوا ہے کہ بس نکاح ہو گیا مہر لازم ہو گیا، چاہے بیوی نافرمان ہے، اطاعت گزار نہیں ہے، میکے چلی گئی ہے، ہر حال میں کیا ہے اس کا نفقہ، اس کا مہر کیا ہے، واجب ہے. بس اس میں اتنی سی تفصیل یہ ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو پھر تو آدھا مہر ہوتا ہے، نصف مہر ہوتا ہے. اگر رخصتی کے بعد، یا رخصتی سے مراد یہاں پہ وہ والی رخصتی نہیں جو ہماری اردو والی رخصتی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں تو پورا بارات آتی ہے اور جاتی ہے. رخصتی سے مراد یہاں پر کیا ہے، خلوت. خلوت کا مطلب ہے کہ میاں بیوی کو تنہائی مل گئی، چاہے 5 منٹ کی تنہائی میں وہ بیٹھ گئے، چاہے اماں کے گھر پہ ہی بیٹھ گئی 5 منٹ کے لیے نکاح کے بعد، تو یہ شرعاً رخصتی ہو گئی، یہ مراد ہے شرعاً رخصتی سے. تو اگر یہ رخصتی ہو گئی تو پھر طلاق ہو گئی تو کیا ہوگا، پورا مہر دینا ہوگا. یہ تو طلاق کی صورت میں ہے کہ رخصتی سے پہلے آدھا ہے، رخصتی کے بعد پورا ہے. لیکن انتقال کی صورت میں آدھا آدھا نہیں ہوتا، چاہے رخصتی سے پہلے انتقال ہو یا رخصتی کے بعد انتقال ہو. نکاح کے 5 منٹ بعد بھی اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو مہر کیا ملے گا، پورا ملے گا. تو بہرحال نکاح سے مہر واجب ہو جاتا ہے، چاہے بیوی نافرمان ہو، اطاعت گزار ہو، جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، اس کا مہر کس سے واجب ہو جاتا ہے، نکاح سے. اور یہاں تک علماء کرام نے لکھا کہ جیسے قرآن کریم نے لکھا ہوا ہے کہ جب تک وہ معاف نہیں کرے گی وہ معاف نہیں ہوگا. تو اگر بیوی نے معاف نہیں کیا ہے اور بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ شوہر سے مہر لیا جائے گا اور بیوی کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا. چاہے بیوی کے وارث ہیں اس کے بیٹے بیٹیاں کیوں نہ ہوں، اور وہ شوہر کہہ گئے تو میرے بیٹے بیٹی ہے، نہیں، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ کا ایک قرضہ ہے بیوی کے لیے، تو پہلے آپ کیا کریں گے کہ بیوی کا جو ریسیویبل ہے وہ ادا کریں. بیوی کے مہر، مثال کے طور پر بیوی کا ترکہ تھا 1 لاکھ روپے، مہر بھی تھا 1 لاکھ روپے، تو اب وراثت کتنی بٹے گی، 2 لاکھ روپے بٹے گی، کیونکہ پہلے شوہر سے کیا لیا جائے گا، مہر لیا جائے گا، پھر وہ 1 لاکھ اس کے ترکے میں 1 لاکھ میں شامل کر کے 2 لاکھ جو ہے وہ اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا. اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، صحیح، تو اب شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کے 3 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں اور بیوی ہے، اب بیوی کا اس نے مہر ادا نہیں کیا، تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی شوہر کیا تو مہر بھی کیا، نہیں، بلکہ یہ عام قرضوں کی طرح ایک قرضہ ہے. اور قرضوں کی تفصیل کیا ہے کہ پہلے قرضہ ادا ہوتا ہے پھر ترکہ تقسیم ہوتا ہے. یہ بات کئی دفعہ اس ممبر سے بھی بیان ہو چکی ہے. تو قرضہ پہلے ادا کریں گے تو پہلے شوہر کا ترکہ ہے، اس میں سے بیوی جو شوہر کے انتقال ہونے کے بعد بچوں کی ماں بھی ہے اس کو دیں گے پہلے پیسے. اگر ترکے میں سے مہر نکالنے کے بعد کچھ بچے گا تو وہ تقسیم کیا جائے گا، ورنہ تقسیم نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر شوہر کے بعد جو ہے 1 لاکھ روپے چھوڑ کے مرا اور بیوی کا مہر بھی کتنا تھا، 1 لاکھ روپے، تو اب یہ سارا کا سارا 1 لاکھ روپے اٹھا کر ہم اس کی بیوی کو دے دیں گے اور اس کے بچوں کو، اس کے بہن بھائیوں کو کوئی ترکہ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا، کہ بچہ ہی کچھ نہیں. تو ترکے سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے، بیوی کا مہر نکالنا ہوتا ہے. اب ہم جو ہے دیندار لوگ بھی جو ہے بس پوچھتے کہ ابا کا انتقال ہو گیا اور جو ہے نا ان کے 3 بیٹے 3 بیٹیاں ہیں، مثال کے طور پر اماں ہیں، کیسے تقسیم کریں. مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی بیٹوں کو اتنا دے دو، بیٹی کو اتنا دے دو، اماں کو اتنا دے دو. اب مفتی صاحب کو تھوڑی پتا کہ بھائی ابا جو ہے نا انتقال بھی ہو گیا اور مہر ادا نہیں کیا ہے، اب بچوں کو بھی نہیں پتا. اب ابا کی آخرت میں پٹائی ہو رہی ہے کہ بھائی تم جو ہے قرضہ ادا کر کے کیوں نہیں آئے. حدیث شریف آتا ہے کہ جب تک قرضہ ادا نہیں ہوتا ہے نیک آدمی بھی، بلکہ حدیث شریف آتا ہے شہید بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی 7 مرتبہ شہید ہو جائے لیکن جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو جو قرضہ نہیں ہے، مہر کا قرضہ ہی ہے نا بھائی، تو بیوی کا قرضہ اگر ادا نہیں کیا تو جنت تھوڑی جا سکے گا. تو بیوی کا مہر زندگی میں ادا کرنا چاہیے. افضل اور اعلیٰ تو یہی ہے کہ نکاح ہوتے ہی مہر دے دیں. بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آسان ترکیب یہ ہے کہ جو بری آپ بناتے ہو نا اسی کو مہر بنا لو، تاکہ جو بری میں سونا چڑھایا، جو کپڑے دیے وہی لکھوا دو کہ بھائی یہ مہر ہے، تو اسی وقت ادا ہو جائے گا. بری الگ ہوتی ہے، منہ دکھائی الگ ہوتی ہے، مہر الگ ہوتا ہے. تو اب وہ بیچارہ شادی کے چکروں میں اتنا قرضے میں ڈوبا ہوتا ہے، مہر بولتا ہے بعد میں دیں گے، بات کبھی آتی ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے نا کیا افضل اعلیٰ صورت ہے کہ بری کوئی جو ہے نا مہر بنا دو، لیکن ڈکلیئر کرنا پڑے گا.
ایسا نہیں کہ چھپکے سے دے دی، بلکہ بتا کہ بھائی ہم نے یہ کپڑے یہ سونا آپ کو زیور آپ کو جو ہے مہر میں دے دیا۔ اچھا، مہر کے بارے میں دو باتیں اور سمجھنے کی کہ مہر کتنا ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ مہر کتنا ہونا چاہیے، اس میں بھی بڑا افراد تفریط پائی جاتی ہے۔ تو دیکھیں یاد رکھیں کہ مہر کے 3 لیولز ہیں، مہر کے 3 لیولز ہیں، سب سے نچلا اور اس سے اوپر، پھر اس سے اوپر، اور سب سے اعلیٰ جو ہے نا وہ تیسرے نمبر پہ جو میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو پہلی مہر ہے اقل مقدار مہر، یعنی مہر کی کم سے کم باٹم لائن کہ اس سے نیچے مہر نہیں ہو سکتا، صحیح ہے۔ وہ مہر کی مقدار کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ہے، لا مہر اقل من 10 دراہم، ایک روایت میں ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا۔ اب 10 درہم جو اس زمانے میں ہوتے تھے، وہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی ہے آج کل، جس کی جو ہے نا آج کل گرام میں جو مالیت ہے وہ 30.618 گرام ہے۔ میں نے نیٹ پہ چیک کیا تو اس کی قیمت کچھ اس طرح بنی 3850 روپے۔ تو آج کل کے دور میں 3850 سے کم مہر نہیں ہو سکتا، صحیح ہے۔ وہ ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے نا 32 روپے مہر، تو کسی زمانے میں ہوتا ہوگا کہ یہ جو گرام ہے یہ 32 روپے کے بقدر ہوتے ہوں گے۔ اب اس میں بھی مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ 2 خرابیاں پیش آ گئی۔ ایک تو لوگوں نے 32 روپے کو جو ہے نا وہ شرعی سمجھ لیا، حالانکہ 32 روپے کوئی فکس تھوڑی ہے۔ آج میں آپ کو بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ 3800 550 ہے، کل چینج ہو جائے گا ریٹ، صحیح جی۔ میں نے تو رات کو نیٹ پہ دیکھا تھا، پتہ نہیں صبح کیا ہو گیا۔ تو یہ تو ریٹ چینج ہوتا رہتا ہے، تو 32 روپے کوئی فائنل تھوڑی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو کم سے کم مقدار ہے یہ کوئی پسندیدہ مقدار تھوڑی ہے، یہ تو کم سے کم ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا وضو کے اندر آپ 4 فرائض پر عمل کر لیں، تو صرف 4 فرائض پر عمل تھوڑی کرنا، تو وہ تو مجبوری میں ہوتا ہے۔ تو یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اگر ایک غریب آدمی ہے جو صرف 3800 روپے اس کے پاس سیونگ ہے، تو فرمایا تم بھی نکاح کر لو بھائی، تم بھی جو ہے نا نکاح کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ دین بڑا آسان ہے، جو 3850 روپے کما سکتا ہے نا وہ شادی کر سکتا ہے۔ تو یہ تو دین میں بڑا آسانی رکھی گئی ہے، لیکن یہ مطلب تھوڑی کہ 2 لاکھ روپے تنخواہ اور آپ 3850 روپے جو ہے مہر مقرر کر دیں، یہ کہیں بھی مطلوب نہیں۔ یہ تو کم سے کم مقدار ہے، یہ کم سے کم مقدار ہے۔ تو ایک تو یہ کم سے کم مقدار ہوگی۔ اچھا، اب دوسری کیا مقدار ہے؟ دوسری جو لیول ہے مہر کا وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کم کانا صداق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر کتنا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی کرتے تھے تو اپنی بیویوں کا کتنا مہر رکھا، اور اسی طرح جب اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے تھے تو آپ نے کتنا مہر رکھا؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کانا صداقہ لازواجہ 12 اوقیۃ ونشا۔ مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے لیے جو مہر تھا وہ 12 اوقیہ اور آدھا تھا، یعنی 9.5 اوقیہ چاندی تھی۔ اب اس کو بھی آج کل جب کیلکولیٹ کیا گیا تو 13 تولہ 3 ماشا چاندی، جس کو اگر گرام میں کریں تو 1530 گرام، یعنی 1530 گرام سے کچھ اوپر۔ آپ اگر 1531 ہی کر لیں تو میں نے 1531 کی جو کیلکولیشن کی تھی وہ آ رہی تھی 1,92,550، یہ آج کل کی ریٹ ہے، تقریباً آپ سمجھ لیں گے 190 کے قریب چل رہا ہے، صحیح۔ تو یہ ہے مہر فاطمی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا اور اپنی بیٹیوں کا مہر یہ رکھا۔ آپ خود سوچیں کہ جو ہے کتنا فرق رکھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم کتنا تھا 3000 سم تھنگ کا، اور رکھا کتنا، صحیح 190 کے قریب رکھا، صحیح ہے۔ یعنی روایات میں آتا ہے کہ اس دور میں 12.5 اوقیہ چاندی سے 40-50 بکریاں آ جاتی تھی۔ تو آج کل اب 40-50 بکریاں دیکھو تو اس سے بھی زیادہ میں آئیں گی۔ تو ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہ بھی ہمیں ترغیب دی کہ جب ایک عورت آ رہی ہے اور وہ آپ کے لیے محترم ہے تو اس کا ہدیہ بھی اس کے لحاظ سے ہو نا۔ اب میں آپ کو جو ہے نا وہ ٹوٹی ہوئی مسواک پکڑا دوں، صحیح جی، یا آپ کو جو ہے کوئی 10 روپے کا عطر پکڑا دوں تو آپ کو خوشی تھوڑی ہوگی۔ آپ بولے کہ بھائی مسواک بھی اگر دے رہا ہو اچھی کوالٹی کی دے دو، کوئی ہدیہ بھی دینا ہے تو اچھی کوالٹی کا دو۔ اپنے باس کو کوئی بندہ ایسی چیز ہدیہ کرتا ہے نہیں۔ تو اسی طرح جو ہے کہ بیگم آ رہی سائنہ کے لیے قربانی کر کے آ رہی ہے، اس کا بھی ہدیہ کم از کم جو ہے نا اس قابل وقت تو ہو۔ ایک دفعہ جب مسلمانوں میں اس کی بڑی اہمیت چلی تو جب فتوحات کا زمانہ ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہوا تو مسلمانوں نے مہر بڑا بھاری رکھنا شروع کر دیا، صحابہ کرام نے، کہ بھائی
عورت کا احترام ہے اور اتنی قربانی کر کے آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اچھا خاصا مہر رکھا، تو ہم بھی رکھیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آرڈیننس پاس کیا کہ نہیں بھائی مہر بہت زیادہ مت رکھا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 12.5 اونٹیاں چاندی رکھا، اس سے زیادہ نہیں رکھا۔ تو آپ نے منع کیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آرڈیننس کو نکال دیا، جا رہے تھے، ایک عورت نے پکڑ لیا، فرمایا کہ عمر تم کب سے ہمارے حق میں کمی کرنے لگ گئے، تم نے کیسے یہ آرڈر دے دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان دیکھیں کہ انہوں نے اپنے عوام کو ہم پر اپنے اوپر سوال کرنے کا اختیار دیا ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ بھائی میں تو صدر ہوں اور میں تو وزیر اعظم ہوں، مجھے استثناء حاصل ہے، نہیں، خلیفہ کو بھی استثناء حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ہر ایک عام سے عام آدمی بھی خلیفہ سے سوال کر سکتا ہے کہ بھائی شریعت کے مقابلے میں کسی کی اہمیت نہیں ہے۔ تو عورت نے پوچھا کہ اے عمر آپ نے یہ حکم کیسے دے دیا کہ زیادہ مہر نہ رکھو، حالانکہ قرآن کریم نے کیا کہا، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، کہ اگر تم نے اپنی بیوی کو مہر میں سونے کا خزانہ بھی دیا ہو تو پھر اس سے واپس مت لو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ سونے کی بڑی مقدار بھی بیوی کو مہر میں دے سکتے ہیں، جب قرآن کہہ رہا ہے تو آپ کیوں اس کو روکنے والے ہو گئے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا خوش دلی سے اور کھلے دل سے اعتراف کیا کہ ایک عورت مجھ سے زیادہ دین کو جانتی ہے اور آپ نے آرڈیننس واپس لے لیا۔ فرمایا کہ بھائی یہ حکم واپس لیتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر کا بھی حکم ٹھیک تھا اپنی جگہ پہ مزاج شریعت، کہ بہت بڑی مقدار میں اگر آپ مہر مقرر کر لیں گے اور آپ ادا نہ کر سکیں گے تو وہ وعید بھی تو ہے جو میں نے شروع میں کہی کہ اگر بندہ جو ہے نا وہ ادا نہ کر سکے اور اسی طرح حال میں انتقال ہو جائے تو اللہ کے یہاں کتنی بری حالت میں پیش ہوگا۔ تو عمومی تعلیم تو شریعت کی یہی ہے کہ آپ ایک ایسی کیفیت میں مہر رکھو کہ جو لڑکے کے لیے ادا کرنا بھی آسان ہو اور لڑکی کی شان بھی ہو۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ تیسرا لیول ہے مہر کا، جو اصل لیول ہے مہر کا، جو اصل سنت ہے، جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، وہ ہے مہر مثل۔ مہر مثل کیا ہے؟ مہر مثل بڑا آسان ہے، وہ مہر مثل ہے جو عورت کے ددیال میں ایوریج چل رہا ہو، جو عورت کے ددیال میں ایوریج چل رہا ہو، یعنی اس جیسی لڑکی اگر اس نے ایم بی اے کیا ہوا تو اس کے ددیال میں جس لڑکی نے ایم بی اے کیا ہوا تھا یہ خوبصورت ہے تو اس کے ددیال میں جو خوبصورت ہم پلہ لڑکی تھی یہ 20 سال کی ہے تو اس جیسی جو 20 سال کی، یعنی اس کے قریب قریب لڑکیوں کی جو اس کی شادیاں ہوتی ہیں اس کے خاندان میں، تو ان میں جو مہر رکھا جاتا ہے، جو ایوریج ہوتا ہے، جو خاندانی مہر ہوتا ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ اس میں اس عورت کی شان کی بھی رعایت رکھی گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا بعض جگہوں پہ بڑی جذبہ ہوتا ہے کہ ہم مہر فاطمی رکھیں گے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیے مہر فاطمی اگر آپ اس جذبے سے رکھ رہے ہیں کہ حضور کی اتباع ہو جائے گی تو ثواب تو ملے گا، جذبہ بھی اچھا ہے، لیکن زیادہ ثواب مہر مثل میں ہے۔ کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہر رکھا، لیکن صحابہ کرام تو یہ مہر نہیں رکھتے تھے، صحابہ کرام تو ڈفرینٹ مہر رکھتے تھے، کبھی کوئی رکھتا تھا کوئی رکھتا تھا۔ اگر یہی لازمی سنت ہوتی تو ہر صحابی بھی مہر فاطمی کو مہر رکھتا نا، لیکن صحابہ کرام نے تو ہر اپنی شادیوں میں اپنی استطاعت کے مطابق مہر رکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ شریعت میں مقصود کیا ہے کہ میاں بیوی کی استطاعت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اچھی مقدار رکھ دی جائے، ریزنیبل اماؤنٹ رکھ دی جائے جو لڑکی کی شان کے بھی موافق ہو اور لڑکا بھی ادا کر سکتا ہو۔ نہ ہی آپ نے اتنا گھٹا دیا 20-25 ہزار روپے رکھ دیا، حالانکہ لڑکا بھی جو ہے وہ 2-3 لاکھ روپے کما رہا ہے اور جو ہے وہ لڑکی بھی جو اچھا خاصا کما رہی ہے اور آپ نے 20-30 ہزار روپے رکھ دیا، یہ بھی بہت کم ہے۔ اور یہ کہ آپ نے 10 لاکھ 20 لاکھ روپے رکھ دیا اور لڑکا کبھی ادا ہی نہیں کر سکتا۔ تو ایک معتدل اماؤنٹ ہو جو لڑکی کی شان کی بھی موافق ہو اور لڑکے کی بھی استطاعت کے موافق ہو، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، کہ نکاح سب سے افضل اور برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم سے کم ہو، تو لڑکے میں بھی بوجھ نہ ہو اور لڑکی میں بھی بوجھ نہ ہو۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ بھائی یہ تحفہ کس کا ہے؟ تحفہ تو لڑکی کا ہے نا، تو لڑکی سے پوچھ لینا چاہیے۔ بھائی ابا نے ڈیسائیڈ کر دیا لڑکے نے ڈیسائیڈ کر دیا، لڑکی سے تو پوچھے تمہیں مہر کتنا چاہیے، تو لڑکی کی بات کو بھی اہمیت دینی چاہیے، پوچھ لینا چاہیے بھائی کہ کتنا مہر ہونا چاہیے تمہارا خیال، تو اس سے پوچھ لینا چاہیے۔ ایک اصطلاح بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے نکاح کے اندر، مہر معجل، تو اس کو بھی ذرا سمجھ لینا چاہیے کہ معجل عین کے ساتھ ہوتا ہے اور حمزہ واو کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو معجل کا مطلب ہوتا ہے جلدی، اور حمزہ کے ساتھ اجل کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرڈ، یعنی کسی وقت مقرر کے لیے آپ نے اس کو ڈیفر کر دیا۔ تو معجل کا مطلب ہے فوری، تو اگر عین والا معجل ہے نا اس کا مطلب ہے کہ بھائی نکاح ہوتے ہی آپ نے کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے۔
تو اس مہر کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ آپ نے نکاح ہوتے ہی لازمی ادا کرنا ہے. جتنی دیر کرتے رہیں گے اتنی دیر آپ گناہ گار ہوتے رہیں گے. اور اس کے بارے میں حکم ہے کہ لڑکی آپ کو قریب آنے سے روک بھی سکتی ہے کہ بھائی جب تک مہر نہیں دو گے ٹچ می ناٹ. تو آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ جو ہے وہ فزیکل ریلیشن قائم نہیں کر سکتے, اور یہ شرعاً اس کا حق بھی ہے. تو اگر معجل ہے تو مطلب یہ کہ بھائی رخصتی سے پہلے نکاح کے فوراً بعد کیا کرتے ہیں, یہ مہر ادا کرنا لازمی ہوگا. ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کو خود مہلت دے تو الگ بات ہے. دوسرا معجل ہوتا ہے. معجل کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص مقررہ تاریخ تک معجل کر دیا کہ بھائی ہم 6 مہینے بعد دیں گے, ہم سال بعد دیں گے. لیکن ہمارے معاشرے میں معجل کا مطلب ہوتا ہے بس گیا. تو ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی تاریخ طے نہیں کرتے, حالانکہ تاریخ طے کرنی چاہیے. اور اگر تاریخ طے نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہمارے عرف میں کیا ہوتا ہے کہ جب تک نکاح چلتا رہے گا, اگر طلاق ہو گئے تو بھی دے دیں گے, اگر انتقال ہو گیا تو دے دیں گے. تو اگر طلاق ہو جائے تو پھر بھی دے دینا چاہیے, اور انتقال ہو جائے تو پھر بھی میں نے عرض کیا کہ پہلے ترکے میں سے اس کو مائنس کیا جائے گا اور پھر مہر ادا کیا جائے گا. تو خلاصہ ان ساری گزارشات کا یہ ہوا کہ ہمارے ذمے جتنی بھی ذمہ داریاں ہوں ہم ان ذمہ داریوں کو بحسن خوبی ادا کرنے کی کوشش کریں. ایک ذمہ داری ہمارے ذمے کیا ہے, مہر ہے. تو جن لوگوں نے ابھی تک ادا نہیں کیا وہ تو پہلی فرصت میں ادا کرنے کی کوشش کریں, چاہے بھائی جو ہے نا ہمیں تھوڑا آفس سے لون لینا پڑے, چاہے تھوڑا سا انوینٹری کم کرنی پڑے, صحیح کوئی انویسٹمنٹ کم کریں, کچھ جو ہے موبائل بیچ دیں بھائی اگر اتنا مسئلہ ہے. لیکن اپنے ذمے یہ تو ادائیگی کریں بیوی کی جو ذمہ داری ہے, کیونکہ اگر انتقال ہو گیا اسی حال میں تو آخرت میں بڑی پکڑ ہے. اور اگر انتقال ہو گیا اور ہمارے وارثین نے بھی مہر ادا نہیں کیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے. تو اس لیے ایک تو کہ مہر فوری ادا کرنے کی نیت کریں. دوسرا اس بات کی رواج ڈالیں جو بڑے حضرات بیٹھے ہیں یہاں پر کہ اپنے بچوں کے نکاحوں کے اندر بھی مہر میں سنت کا اتباع کریں کہ بھائی جو ہے نا وہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ ہو جو لڑکی کی شان کے موافق بھی ہو, لڑکے کی استطاعت کے موافق بھی ہو, دونوں سے پوچھ کے رکھی جائے. اور کم از کم اگر جو ہے وہ ہم سمجھ نہ آ رہا ہو تو سنت کی نیت سے مہر فاطمی بھی آ سکتے ہیں. مہر فاطمی جیسے میں نے کیا کہ 90 ہے تو 2 لاکھ روپے تک کا تو تقریباً مہر ہے, یہ مہر فاطمی بن جائے گا. تو ہم جو ہے اس کو ایک بینچ مارک بنا لیں اور اس کے مطابق ہم جو ہے سنت کا رواج دیں. تو اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی ہم سب نیت کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو مہر ہے اس کے بارے میں جیسے عرض کیا کہ یہ بیوی کا جو ہے نا وہ ملکیت ہے, اس میں بھی بڑی وہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو دے دیا, اب آپ اس سے پوچھ رہے ہو تمہیں کیا کرنا ہے, اس کا ایسا کرو سونا لے کے رکھ لو. بھائی اس کو کچھ بھی کرنا ہے, اس کو اپنی والدہ کو دینا ہے, اپنی بہنوں کو گفٹ کرنا ہے. تو جو مہر دیں گے اس کی ہم پوچھ گچھ نہیں کر سکتے اس, جیسے ہماری اپنی ذاتی ملکیت ہوتی ہے بیگم نہیں پوچھ سکتی, تو اسی طرح میں آپ کے بارے میں نہیں پوچھ سکتا بھائی ان پیسوں کا آپ نے کیا کیا, آپ کی جیب میں جو پیسے ہیں میں پوچھ سکتا ہوں, نہیں پوچھ سکتا. اسی طرح ہمیں جو مہر بیوی کو دینا ہے اس کے بارے میں ہم پوچھ گچھ نہیں کر سکتے اس سے کہ بھائی تم نے یہ پیسے میں نے 25,000 روپے دیے کہاں دے, نہیں, وہ اس کی ملکیت میں. علماء کرام تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ہم بیوی کو ہم جو نفقہ دیتے ہیں خرچے کی رقم, آج کل تو یہ ہوتا ہے گروسری وغیرہ سب, تو اس کو کچھ نہ کچھ اماؤنٹ ایسی دینی چاہیے جس میں آپ پوچھ گچھ نہ کرو. مطلب مہینے میں بھی ایسی رقم 1,000 2,000 تھوڑی سی اماؤنٹ دے دیں, بھلے اگر زیادہ دینی زیادہ دے دیں, لیکن ایسی رقم ضرور دیں جس میں وہ خود سے تصرف کر سکے. کیونکہ کچھ کام اس کے ایسے کرنے کے ہوتے ہیں جس میں وہ شیئر نہیں کرنا چاہتی. اپنی ماں کا کوئی مسئلہ ہے, اپنے بچوں کا کوئی سیونگ ہے, بہنوں کا کوئی مسئلہ ہے, ہر بات شیئر نہیں کرنا چاہتی. تو بیچاری ساری زندگی آپ کہو کہ یار اتنے لاکھوں روپے لا کے تو دیتا ہوں اور تمہارے ہاتھ سے تو لاکھوں روپے نکلتے ہیں, لیکن وہ سارے لاکھوں روپے کا تو آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہاں گئے ہیں, ایک ایک پائی کا آپ حساب لیتے ہو. تو ایسے پیسے بھی اس کے پاس ہونے چاہیے جن کا کوئی حساب نہ لے. تو مہینے کے اندر بھی پاکٹ منی اس کو دینی چاہیے تھوڑی بہت, جس میں وہ کھل کے خرچ کر سکے. اور یہ جو مہر ہے اس میں بھی اس کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے, محاسبہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی النبی الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.